السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیان، یہ جو آپ نے روایت بھیجی ہے نا، صوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ کہ صوبان رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ السلام کے غلام مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد جو بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، کہ نبی اللہ نے فرمایا میری امت میں سے دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزاد فرمایا ہے، ایک وہ جماعت جو ہندوستان پر حملہ کرے گی اور دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے مقابلے میں سفرہ ہوگی۔ جی جی، یہ تو روایت جو ہے نا حسن ثابت ہے انشاءاللہ۔ بعض لوگوں نے اس پر نقد کیا ہے، اس پر تنقید کی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ حسن ہے۔ باقی یہ جو غزوہ ہند والی ہے، اس کی صراحت و وضاحت ویسے علماء نے کی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ بنو امیہ کے دور میں یہ جنگ ہو چکی ہے، بعض کہتے ہیں کہ ابھی ہندوستان میں جو بھی جنگ ہوگی اس کو اسی پر فٹ کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو روایت جو ہے نا یہ حسن ثابت ہے، ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح کتاب الجہاد جو ہے ابن ابی عاصم کی، اس میں بھی موجود ہے کتاب الجہاد میں، اور سنن نسائی کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے۔ یہ تو جی ثابت ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، یہ دوسری روایت جو آپ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بھیجی ہے، جی سند متن وغیرہ اس میں درجہ ترجمہ بھی ہے۔ حدثني محمد بن اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا یزید قال اخبرنا هشیم جی قال حدثنا سیار ابو الحکم عن جبر بن عبیدہ عن ابی ہریرہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند فإن ادرکتها انفق فيها نفسی ومالی وإن قتلت كنت افضل الشهداء وإن رجعت فانا ابو ہریرہ المحرر، کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ہندوستان پر حملے کی پیشگوئی فرمائی، اگر میں نے یہ موقع پا لیا تو میں اس میں اپنا جان مال خرچ کروں گا، پھر اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو میں افضل شہید ہوں گا، اور اگر زندہ واپس آ گیا تو آگ سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ یہ روایت بھائی یہ سند صحیح نہیں ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اس میں جبر بن عبیدہ جو ہے یہ مجہول معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حافظ ابن حبان کے علاوہ اس کی کسی نے بھی توثیق نہیں کی۔ پھر دوسری بڑی اہم بات، میزان الاعتدال کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خبر کو منکر قرار دیا ہے، ان کے نزدیک یہ روایت منکر ہے جی، لکھا ہے کہ بخبر منکر لا یعرف بھی کہا ہے، تو لہذا یہ روایت منکر قرار پائے گی یہ ابو ہریرہ والی۔ ہاں البتہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جو ہے انشاءاللہ وہ حسن ثابت ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔